الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، مسلسل چاند رات سے آپ حضرات ذکر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختصر سے وقت میں آپ سماعت فرماتے رہے. میری آواز گرفتہ ہے اور کل بھی انشاءاللہ گنگا نگر کی سرزمین پر ایک جلسہ پاک کا انعقاد ہے جس میں نے تاریخ دے رکھی ہے. وہاں بھی کل بیان کرنا ہے اور آواز اس وقت میری بالکل گرفتہ معلوم ہو رہی ہے. لہٰذا میں جس آیہ کریمہ کو میں نے پڑھا ہے میں صرف اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح آپ کے سماج کے حوالے کر کے میں اپنے بیان کو ختم کروں گا. اس سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. شاعر کہتا ہے کہ انہی کے واسطے خالق نے ساری عظمتیں رکھ دی، انہی کے واسطے خالق نے ساری عظمتیں رکھ دی، جنہوں نے راہ حق زیر خنجر گردنیں رکھ دی. انہی کے واسطے خالق نے ساری عظمتیں رکھ دی، جنہوں نے راہ حق زیر خنجر گردنیں رکھ دی. اور آگے شاعر کہتا ہے کہ نہ بھٹکے گا کوئی بھی اب مسافر راہ ایمان کا، نہ بھٹکے گا کوئی بھی اب مسافر راہ ایمان کا. کیوں کہ جلا کر ابن علی نے مشعلیں رکھ دی، جلا کر خون سے ابن علی نے مشعلیں رکھ دی، جلا کر خون سے ابن علی نے مشعلیں رکھ دی. اور کوئی کیا وصف پہچانے گا ان کا دور حاضر میں، کوئی کیا وصف پہچانے گا ان کا دور حاضر میں، وہ جن کی شان میں قرآن میں رب نے آیتیں رکھ دی، وہ جن کی شان میں قرآن میں رب نے آیتیں رکھ دی. اور وفا ایثار صبر و شکر پہ مر مٹنا، وفا ایثار اور صبر و شکر پہ مر مٹنا. خدا نے خوبیاں کتنی حسینی ذات میں رکھ دی، خدا نے خوبیاں کتنی حسینی ذات میں رکھ دی. اور جسے بھی دیکھیے بے تاب تھا گردنیں کٹانے کو،
جسے بھی دیکھیے بےتاب تھا گردنے کٹانے کو، شہادت میں نہ جانے رب نے کیسی لذتیں رکھ دی، شہادت میں نہ جانے رب نے کیسی لذتیں رکھ دی۔ اور غم شبیر کی دولت جنہیں حاصل ہوئی لوگوں، غم شبیر کی دولت جنہیں حاصل ہوئی لوگوں، سجا کر ان کی خاطر رب نے آٹھوں جنتیں رکھ دی، سجا کر ان کی خاطر رب نے آٹھوں جنتیں رکھ دی۔ آئیے نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله۔ حضرات، ان مقدس نفوس قدسیہ کے تعلق سے ہم یا امت محمدیہ کا کوئی بھی عالم دین کیا بیان کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں جن کے آج محفل میں ہم اور آپ جلوہ گر ہوئے ہیں، جن کے تذکرے کو سننے سنانے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ وہ مقدس پاک ذات ہے اور یہ وہ مقدس اور پاک گھرانہ ہے جن کے بغیر نہ ہمارا چارہ اس دنیا میں ہے اور نہ جن کے بغیر ہمارا چارہ اس آخرت میں ہے۔ ان کی شان بڑی نرالی ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے بے پناہ خوبیوں کا حامل بنایا ہے نبی کے گھر والوں کو، اور ان سے محبت رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ فوائد سے نوازا ہے، لیکن ان میں جو خاص فائدے ہیں نبی کے گھر والوں سے محبت کرنے میں، وہ 7 فائدے بڑے اہم معلوم ہوتے ہیں۔ آپ جب ان 7 فائدوں کو حدیث پاک میں جب آپ پڑھیں گے، علماء سے سنیں گے، تو آپ بہت حیرت کریں گے۔ حسین کے بابا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم خاندان نبوت والوں سے محبت کے صلے میں اللہ رب العزت نے 7 مخصوص فائدے جو ہے امت محمدیہ کو بخشے ہیں، اور وہ 7 فائدے کہاں کہاں ہیں اور کون کون سے ہیں، کیسے کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جملہ فرمائیے، علی مرتضیٰ کہتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، میرے گھر والوں سے جو محبت کرتا ہے اس کا پہلا فائدہ عند القبر، اس کا پہلا فائدہ، پہلے تو بتاتے ہیں عند الموت، پہلا فائدہ اسے موت کے وقت نصیب ہوتا ہے۔ موت کے وقت کے تعلق سے آپ حضرات ہمیشہ علماء کرام کی زبان سنتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیسی ہوتی ہیں۔ موت جب انسان کی روح جب بدن سے نکلنے لگتی ہے، اس وقت کا سما کیا ہوتا ہے اور اس وقت کے حالات انسان کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حالت یہ ہوتی ہے، جس کو جو موت کے نزاع کے وقت جو مبتلا رہتا ہے، اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر 7 سمندر کا پانی بھی اس مرنے والے شخص کے حلقوم میں انڈیل دیا جائے، جب بھی اس کی پیاس نہ بجھ سکے، ایسا خطرناک سما ہوتا ہے۔ ایک تو عالم یہ ہوتا ہے، میں مختصر سی بات آپ کے ذہن میں پہنچا رہا ہوں، ایک تو یہ خطرناک وقت ہوتا ہے، اور دوسرا سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے شیطان لعین کا۔ آپ پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہیں، پوری زندگی نماز روزہ کرتے رہیں، پوری زندگی اللہ کی عبادت و طاعت میں گزارتے رہیں، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی پناہ
یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر انسان موت کے وقت اگر وہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے تو چاہے 70 سال کی عبادتیں ہی کیوں نہ ہو اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اپنا کو وقت ہوتا ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کون و مکان نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ جو لوگ میرے اور میرے گھر والے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ عند الموت، موت کے وقت میں جب نفسی کا عالم ہوتا ہے، ایک طرف شیطان لعین اس کے ایمان کو سلب اور اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، دوسری طرف موت کی سختیاں اس پر جو ہے ٹوٹتی رہتی ہے۔ ایسے وقت میں نبی کون و مکان فرماتے ہیں کہ خدا کے اللہ کے عزت و جلال کی قسم جس کے قلب میں میرے اور میرے گھر والوں کی محبت ہوتی ہے، ایسے وقت میں نہ اسے پیاس کا احساس ہوتا ہے نہ اسے شیطان لعین کا خوف ہوا کرتا ہے۔ یہ نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سماعت فرمائے۔ ہم اور آپ جس محفل میں اور جس مجلس میں جلوہ گر ہیں، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے دوستو، یہ معمولی شخصیت نہیں ہے۔ کون ان کے اوصاف بیان کر سکتا ہے؟ ان کی خوبیوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ پھر جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سنو، ایک تو موت کے وقت میں جو ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا مؤمنا، ایک روایت میں ماتا شہیدہ، یعنی نبی کون و مکان نے یہ مزدہ سنا دیا اور یہ سند عطا کر دی کہ اے لوگوں سنو، جو میری اور میرے اہل بیت کی محبت میں میں مرا وہ مکمل مومن ہو کر کے مرا، مکمل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا، آپ دیکھیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے عند القبر، دوسرا بڑا فائدہ مجھ سے اور میرے گھر والوں سے محبت کرنے میں قبر میں فائدہ۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑا غور کریں، ہم اور آپ گھر میں ہوتے ہیں نا، گھر میں رہتے ہیں، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی، بہن بھی، سارے رشتہ دار بھرے ہوتے ہیں۔ اس رشتہ دار جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں گھر میں، اسی گھر میں ایک الگ کمرے میں اگر کسی ایک شخص کو اندر سلا دیا جائے بند کر کے، دل پہ ہاتھ رکھ کر کے، آپ کیجئے، سوچئے کہ رات کی تنہائی میں 2 اور 2:30 کا وقت بچتا ہو اور اس وقت ہوا کی وجہ سے صرف پردہ ہل جائے تو اس تاریک گھر میں سونے والے کا کیا عالم ہوتا ہے۔ حالانکہ جو اغل بغل ماں باپ بھائی بہن سارے لوگ موجود ہیں، اسی گھر میں صرف ایک الگ کمرے میں آپ سوئے ہوئے ہیں اور اس عالم میں رات کی تاریکی میں اگر ہوا سے پردہ خالی ہل جائے تو انسان کا دل ہل جاتا ہے۔ ایسا خوفناک، جا کے سب کوئی موجود ہے لیکن یاد کیجئے قبر کی وہ اندھیری کوٹری، اور وہاں کوئی بھی نہ ہوگا، آپ کے باپ بھی جائیں گے، آپ کے بھائی بھی جائیں گے، آپ کے رشتہ دار بھی جائیں گے، وہ سب کے سب دفن کر کے وہاں بیٹھیں گے نہیں، چلے آئیں گے، اور وہاں ہوا سے پردہ نہیں ہلے گا، ہوا سے پردہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا خوفناک عالم ہوگا کہ وہ منکر نکیر اس خوفناک صورت میں اور اس انداز سے وہ زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے اور ایسی خطرناک آواز ہوگی اور اس کو اٹھائیں گے بھی تو ایسے دردناک طریقے سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے، خوفناک صورت ہوگی، اس کے آنکھیں قندیل کی طرح ہوں گی، اس کے سر جو ہے اس کے بال سر سے لے کر کے پیر تک لٹکتے ہوئے ہوں گے، اس کے ناخن بڑے بڑے ہوں گے، اس کے دانت مثال دے رہے ہیں مصطفیٰ کائنات، اس کے دانت ہاتھی کی طرح نکیلے بڑے بڑے ہوں گے جس سے زمین کو چیرتے ہوئے آئیں گے، اور انسان کو پنکھا جھلتے ہوئے یا سر دباتے ہوئے نہیں، جھنجھوڑ کر کے اٹھائیں گے۔ ایسے وقت میں بتائیے وہ انسان
جو سب کی موجودگی میں صرف ہوا کی بنیاد پر ہل جانے والے پردے سے ڈر جاتا ہو، اس خوفناک کوٹری میں جس وقت ایسے دردناک فرشتے تشریف لائیں گے، اس وقت وہ انسان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جس کے قلب میں میری اور میرے گھر والے کی محبت ہوگی، ویسی کوٹری میں چاہے جو بھی جانے والا ہو، شرط یہ ہے کہ میری اور میرے گھر والے کی محبت سے سرشار ہو، نہ اسے فرشتوں کا خوف ہوگا، نہ اسے اس تاریکی کا خوف ہوگا۔ اللہ اس تاریکی کو نور سے بدل دے گا اور اللہ رب العزت اس کے خوف سے فرشتوں کا خوف دور کروا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ دیکھیے ہم کس کی محفل میں جلوہ گر ہیں۔ پھر آقا کریم فرماتے ہیں عند الحشر، تیسرا بڑا فائدہ اس کو حشر میں، حشر کے دن ہوگا۔ حشر کسے کہتے ہیں؟ حشر کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جانے کو، دوبارہ اٹھائے جانے کو۔ اور انسان دوبارہ اٹھایا کب جائے گا؟ جب دنیا فنا ہو جائے گی، حضرت اسرافیل سور پھونک دیے ہوں گے، ساری چیزیں ختم ہو گئی ہوں گی، سارے اشیاء جو ہے ختم ہو گئے ہوں گے، آسمان کے تارے ٹوٹ گئے ہوں گے، سورج کی قندیلیں بجھا دی گئی ہوں گی، چاند کی کرنیں کو ختم کر دیا ہوگا، سارے شجر و حجر جو ہے سب تباہ و برباد ہو گئے ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل سور پھونکو، اور یہ پھونکتے ہی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے ان تمام قبر والوں کو جو ہے دوبارہ اٹھنے کا حکم ہوگا تو دے گا، اور اسی دوبارہ اٹھنے کو کہتے ہیں حشر۔ مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں پہلا فائدہ عند الموت، دوسرا فائدہ عند القبر، تیسرا فائدہ عند الحشر۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد کیا عالم ہوگا معلوم ہے؟ یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ابھی کتنے ہزار میل اوپر ہے؟ کسی کو کوئی پتا ہے کتنے ہزار میل اوپر ہے؟ اب اتنے ہزار میل اوپر رہتے ہوئے اس کی تپش اور اس کی گرمی ہمیں اور آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ سورج سوا نیزے پر ہوگا، کیا عالم ہوگا حشر کا؟ کیا عالم ہوگا حشر کا؟ سارے لوگ، اب آپ سوچو جو قبر سے لوگ اٹھیں گے سب برہنہ ننگے اٹھیں گے، کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے، جسم پہ کپڑا ہوگا تو نہیں، لیکن کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا دوستو۔ سارے لوگوں کے پرچکے اڑے ہوئے ہوں گے، سارے لوگوں کی فکریں ختم ہوں گی، سارے کے تصورات کہیں اور ہوں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، نہ کوئی کسی کو اس عالم میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، سارے لوگ برہنہ ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وہ ماں جو 9 مہینہ پیٹ میں اپنے بچے کو رکھنے کے بعد ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے بعد جنتی ہے، وہ ماں جو سرد راتوں میں بستر بھیگ جانے کی بنیاد پر جو ہے اپنے بچے کو اس پر نہ سلا کر کے اپنے کلیجے پر سلا کر خود جو ہے اس بھیگے ہوئے بستر پر جو ہے پوری رات گزارنے والی ماں بھی جو ہے اس بھیانک دن میں اپنے اولاد کو، اپنے لقتے جگر کو، اپنے نور نظر کو نہیں پہچان رہی ہوگی۔ جب وہ بیٹا کہے گا امی میں تمہارا بیٹا ہوں، ماں کہے گی کون سا بیٹا، میں کسی کو نہیں پہچانتی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایسے خطرناک وقت میں مصطفیٰ کائنات فرماتے ہیں کہ یہ وہ خطرناک اور ایسا بھیانک وقت ہوگا، ایسا خطرناک اور خوفناک وقت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم کہ میری اور میرے گھر والے کی محبت سے جو سرشار ہوگا، ایسے خوفناک وقت میں بھی اگر وہ کامیاب ہوگا تو وہ وہی کامیاب ہوگا جس کے قلب میں میرے اور میرے اولاد کی محبت سے وگر ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیے دوستو، ہم اور آپ بہت شاندار محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا بھی جو ہے نقصان تو کیا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر طرف سے فائدہ۔ آپ پڑھیں تو پڑھیے حدیث کو تھوڑا جو ہے آپ پڑھ کر کے دیکھیں، یہ میں وہ فائدہ بتا رہا ہوں جو مخصوص فوائد ہیں، اور دیکھیے کیسی جگہ پر جو ہے یہ فائدے کام آ رہے ہیں۔
سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آقا کریم فرماتے ہیں میری اور میرے اولاد کی محبت میں جو مرا وہ مستقبل اور مستقل اور مکمل ایمان کے ساتھ مرا۔ کیا فائدہ بھائی؟ اس سے بڑا فائدہ کیا ہو؟ قبر کا کوئی اس سے خوف نہیں، حشر کا کوئی خوف نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا؟ عند الکتاب کا پانچواں بڑا فائدہ ہوگا کتاب کے وقت۔ اب وہ کتاب کیا ہے؟ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو جانتے ہیں وہ کتاب کیا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں نامہ اعمال کہتے ہیں؟ نامہ اعمال کہتے ہیں۔ بہت سعادت ہوگی، خوش نصیبی ہوگی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، بائیں والے اور داہنے والے۔ یعنی کیا مطلب؟ کل بروز قیامت جب کتاب نامہ اعمال کو جب دیا جائے گا لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، تو کسی کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کسی کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اس کی تصویر کشی جو ہے قرآن کر رہا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ جب سورہ کہف پڑھیے گا تو سورہ کہف میں ایک آیہ کریمہ ہے اس کے تعلق سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، انا کہ جب سب کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا، مجرموں کو، مشفقوں کو، سب کو جب وہ نامہ اعمال اس کے ہاتھوں پر رکھ دیا جائے گا تو وہ سب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور دیکھ کر کے جو ہے حیرت زدہ ہو کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ ہائے افسوس، اللہ کی قسم، دنیا میں پوری زندگی میں نے جس جگہ بھی، چاہے وہ لک کر کے کیا ہو چاہے ظاہری طور پر کیا ہو، جس جگہ بھی جیسا بھی میں نے عمل کیا ہے وہ سارا میں اس نامہ اعمال میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ سب ایسے خطرناک وقت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت بھی جو ہے جس کے دل میں میری اور میرے گھر والے کی محبت ہوگی، نامہ اعمال کے وقت بھی جو ہے، کتاب کے وقت بھی جو ہے یہ محبت کام آئے گی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے داہنے ہاتھ میں دی گئی یہ اور کوئی نہیں ہوگا، جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہی سعادت مند اور وہی خوش نصیب ہیں۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر اپنے داہنے ہاتھ میں اس کتاب یعنی نامہ اعمال کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سند دیتے ہیں کہ بس ایک کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ میری محبت اور میرے گھر والوں کی محبت سے سرشار ہو جاؤ۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا خبردار ان کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے میری اس گفتگو سے ان کو جو ہے دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ حق بات سے جو ہے دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں بہت زیادہ زور جو دیا جا رہا ہے وہ زور اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ آپ ہم سے محبت کیجیے۔ آپ دیکھ لیجئے رات جلسہ ہوتا ہے، پوری رات یہ قوم بیچاری اللہ و رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آتی ہے۔ یہ قوم نبی کے پیغام کو اور اللہ کے حکم کو سننے کے لیے آتی ہے، لیکن ہم پوری رات بیٹھال کے سناتے کیا ہیں؟ ہمارے ابا ایسے تھے، ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے باپ کی شان یہ تھی۔ افسوس، اگر اس پوری رات
شاید اس باپ کی بات سنا دی جاتی جس باپ کی بات سب کے کام آ جاتی، سب کے کام آ جاتی۔ ہم اپنے باپ کی بات آپ کو سنائیں، اس سے آپ کا کیا فائدہ ہے؟ بات تو وہ کرو نا ایسے شخصیت کی، اور ایسے شخصیت کے باپ کی بات کرو جو تمام امت محمدیہ کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو یہ پوری رات یار کیوں قوم کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کیوں قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ اسے وہ سبق دو، وہ درس دو، وہ باتیں بتاؤ جو اس کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہو اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک اس روئے زمین پر میری اولاد موجود ہے قیامت برپا ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور میں بانگے دہل ایک دم بالکل دیکھیے یہاں پہ چینل لگا ہوا، اس پر بول رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ارے یہاں چلا رہے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے مجھے اس وقت، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کے رسول کی ان بھولی بھالی امتوں کو اللہ کی قسم وہ دو جس سے اس کا فائدہ اس دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، آخرت میں بھی ہو۔ مجھے بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا دوستو کہ ان کی محبت کہیں فائدے سے خالی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن یہ مخصوص فائدے جو تھے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس سے بڑا فائدہ آپ کب چاہیں گے؟ جو موت کے وقت نہ ہو، جو قبر میں نہ ہو، جو حشر میں نہ ہو، جو آپ کو نامہ اعمال دیتے وقت نہ ہو۔ اب آپ سوچیں، آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے اللہ کے رسول اور اس کے گھر والوں سے محبت کا فائدہ۔ ہم بڑا سوچتے ہیں، اللہ کی قسم میں بڑا سوچتا ہوں کہ صرف 60 سال ہوا تھا اللہ کے رسول کی ظاہری زندگی کو ختم ہوئے۔ آج تو اللہ کا فضل ہے 1450 سال ہو گئے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے ہمارے دل میں نبی کے گھر والوں کی وہ محبت دی ہے کہ آج ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن 60 سال صرف ہوئے۔ اس میں وہ نگاہیں بھی تھیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو رسول اللہ کے کاندھے پر دیکھا تھا۔ ان میں وہ شخصیتیں بھی موجود تھیں جنہوں نے اپنے ماتھے کی نظروں سے امام حسین کا اللہ کے رسول کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان میں وہ نگاہیں بھی موجود تھیں جنہوں نے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کے رسول کو اپنی ان مقدس نواسے کو ایسے چوستے ہوئے دیکھا تھا اور اپنے زبان کو چوساتے ہوئے اور حسنین کی زبان کو چوستے ہوئے دیکھا تھا جیسے لوگ کھجور کو چوسا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کائنات اس قدر محبت فرماتے تھے حسنین کریمین سے۔ اس وقت وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنی ماتھے کی نظروں سے دیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان نواسوں کو جو ہے وہ ایسے سونگھتے تھے جیسے ہم اور آپ پھول کو سونگھا کرتے ہیں، ایسے سونگھا کرتے تھے۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہے دوستو، بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ دیکھیے ترجمہ پڑھیں اور حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں اس آیہ پاک کی ان جو 3 آیتیں لگاتار ہیں نا، ان 3 آیتوں کی تفسیر اگر تم پڑھنا چاہتے ہو تو مارکہ کربلا پڑھ لو، پوری تفسیر کا نام ہے امام حسین، پوری تفسیر کا نام ہے امام حسین۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد چاہو، مدد طلب کرو، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، نماز سے اور صبر سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب اس آیت کا معنی آپ نے سن لیا، اللہ اہل ایمان سے فرما رہا اے ایمان والو، مدد مانگو نماز سے اور مدد مانگو
صبر سے۔ مدد کتنی چیزوں سے منگوا رہا ہے رب؟ دو چیزوں سے۔ کس کس چیز سے؟ نماز سے اور صبر سے، دو چیزوں سے۔ اب دیکھو اگلا جملہ دیکھو رب کا، رب فرما رہا ہے کہ مدد تو منگواؤں گا دو سے، مدد منگواؤں گا دو سے، نماز سے بھی اور صبر سے بھی، لیکن رہوں گا دونوں کے ساتھ نہیں، رہوں گا دونوں کے ساتھ نہیں۔ جب رہنے کی بات اللہ فرما رہا ہے تو کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ فرما رہا ہے مدد تو دو سے منگواؤں گا، نماز سے بھی مدد مانگنی ہے، روزے سے بھی مدد مانگنی ہے، لیکن میں رہوں گا صرف ایک کے ساتھ۔ اور کس کے ساتھ رہوں گا؟ اللہ نے واضح فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، رہوں گا صرف صبر والوں کے ساتھ، رہوں گا صرف صبر والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہوا صاحب؟ اے اللہ تو مدد دو سے منگوا رہا ہے، صبر سے بھی نماز سے بھی، تو اے اللہ رہ بھی دونوں کے ساتھ نا، رہ بھی دونوں کے ساتھ نا۔ جیسے تو نے مدد منگوایا نماز اور روزے سے، ویسے ہی رہ بھی نمازیوں کے ساتھ اور روزے داروں کے ساتھ، لیکن تو کہہ رہا نہیں مدد تو دونوں سے منگواؤں گا، رہوں گا ایک کے ساتھ، صرف صبر والوں کے ساتھ رہوں گا۔ اے اللہ کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں عالم الغیب والشہادہ ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کربلا واقع ہونا ہے، نبی کے نواسے کو کٹنا ہے، اور وہاں پورے خاندان نبوت کو خون بہانا ہے، کہیں وہ لوگ کشمکش میں نہ پڑ جائے، اس لیے کہ کاٹنے والے بھی نمازی ہوں گے، کٹنے والا بھی نمازی ہوگا، مارنے والا بھی نمازی ہوگا، مار کھانے والا بھی نمازی ہوگا، تو کہیں دنیا کی نگاہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، تو نماز تو یزیدی بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو ماننے والے بھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو قتل کرنے والے بھی پڑھ رہے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا اب اس امید پر نہ رہنا، بس اگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں تو کربلا میں تم نماز نہ دیکھنا، صبر دیکھ لینا۔ صبر کس کے ساتھ ہے؟ جس کے ساتھ صبر ہوگا خدا اس کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی راشد انور قاسم شہادت امام حسین، محبت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہاں سے امام حسین نے اور ایک بہترین میسج دے دیا، ایک بہترین سبق، اور اس کو لوگ نہیں سمجھتے، اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کیا میسج دیا اور وہ کیا پیغام دیا اور کیا کار امام علی مقام نے؟ غور سے سنیے گا۔ آج ہم بہت بے باکی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاتھ میں تسبیح دیکھا، ماتھا زمین پہ دیکھا، رکوع اور سجدہ دیکھا، کرتا پائجامہ دیکھا، ٹوپی کرتا دیکھا، داڑھی دیکھا، تسبیح و تحلیل دیکھا، اور یہ مسلمان نہ ہے، یہ مسلمان تو ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ بھی تو خدا کی باتیں بتا رہا ہے، یہ بھی تو مسجد ہی میں بلا رہا ہے، یہ بھی تو مسجد میں ہی بلا رہا ہے، یہ بھی تو اللہ ہی کی دعوت دے رہا ہے، اتنا اچھا کام کر رہا ہے، پھر اسے لوگ برا کیوں بولتے ہیں؟ لوگ برا نہیں بول رہا، لوگ برا نہیں بول رہے ہیں، اللہ کا کلام انہیں برا بتا رہا۔ اس کی نماز سے دھوکے میں مت آنا، ورنہ پھر پلٹ کر کے میں پوچھوں گا کہ پھر کربلا میں تم کس کے ساتھی ہو گئے؟ کس کے ساتھی ہو گئے؟ یزیدیوں کے کہ حسینیوں کے؟ اس لیے کہ اگر تسبیح اور تحلیل اور نماز پہ جانا ہے تو ادھر بھی نماز تھی، وہ بھی رسول اللہ کا کلمہ ہی پڑھنے والے تھے، ادھر بھی ساری چیزیں تھی، اور حضرت امام حسین نے یہی کام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا خبردار لوگوں کے صرف نماز روزے کو مت دیکھنا، ان کے صرف تسبیح و تحلیل کو مت دیکھنا، ان کے تکبیر و تقدیس کو مت دیکھنا، میری زندگی پڑھنا،
سارا سبق تمہیں مل جائے گا، اس لیے کہ نماز یزیدیوں کی طرف بھی تھی، کلمے ادھر بھی تھے، اذان ادھر بھی تھی، اور وہ تھے بھی بڑی جماعت والے، بڑی جماعت والے۔ ہم تو صرف 72 تھے، وہ تو ہزاروں ہزار تھے۔ امام حسین نے یہ پیغام دے دیا، چاہے جماعت بڑی ہو، نماز روزے والی ہو، تو صرف جماعت بڑی مت دیکھنا اور نماز روزہ مت دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ اس کے قلب میں رسول اور آل رسول کی محبت ہے یا نہیں۔ اسی لیے امام حسین نے اپنی جماعت الگ کھڑا کر کے یہ بتا دیا قوم کو کہ صرف اس کے نماز روزے پہ مت جانا، اگر ایسا ہی ہوتا تو حسین بھی یزیدی کے پیچھے پڑ لیتا، لیکن ہم نے نہ پڑھ کر کے آنے والے کو بتا دیا کہ صرف نماز روزہ نہ دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ ان کے دل میں رسول اور آل رسول کی محبت ہے یا نہیں ہے، محبت ہے یا نہیں ہے۔ حضرات تھوڑا سا اور پہلے چلیے، تھوڑے پہلے کی تاریخ دیکھیے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی شہید ہوئے، آپ کی بھی شہادت ہوئی۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ آپ بھی 3 دن بھوکے پیاسے رہے، آپ بھی 3 دن بھوکے پیاسے رہے، اور آپ بھی شہید ہوئے۔ بلوائیوں نے حضرت عثمان ذو النورین کو، یہ وہ مقدس صحابی ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا، ہاں ایک دم بالکل کھلے لفظوں میں سن لیجیے، اللہ نے کسی کو یہ شرف نہیں بخشا کہ جس کو 2 بیٹی، اپنی 2 بیٹی کسی کو دی ہو۔ یہ صرف ذات ہے عثمان ذو النورین کی، جس کو اللہ نے یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں عطا کر دی، وہ حضرت عثمان، اسی لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر بھی ہم کو حیرت ہوتی ہے، قسم سے بہت سارے لوگ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑا کس بات کی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نور نہیں تھے، بشر تھے، نور نہیں تھے، بشر تھے۔ وہ بھی جب تقریر کرتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں، لکھ لیجئے، کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے ان کی، وہ بھی حضرت عثمان کے نام کے آگے ذو النورین لگاتے ہیں۔ ذو النورین، ذو النورین کا کیا؟ نور کہتے ہیں ایک نور کو، اور عربی میں نورین 2 نور۔ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔ ان کو 2 نور والا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نور والے نبی کی 2 نورانی بیٹیاں آپ کی نکاح میں تھی۔ ان کی عقلیں ایسی ماری گئی ہیں کہ ایک طرف تو جھگڑا کرتے ہیں کہ رسول اللہ نور نہیں ہے، اور دوسری طرف خود ہی بولتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین ہیں، 2 نور والے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جا کہ بتا یہ 2 نور والا کیوں کہتا؟ تو سوائے اس کے وہ بول بھی نہیں سکیں گے کہ وہ نور والے نبی کی 2 بیٹی کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ بدبختو، جب ان کی اولاد کو تم نور کہہ رہے ہو تو پھر اصل کو نور ماننے میں کیا جا رہا ہے؟ پھر اصل کو نور ماننے میں کیا جا رہا ہے؟ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اچھا، مدینہ کی تاریخ کو پڑھیے، مدینہ کی تاریخ کو بھی پڑھیں گے نا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کیے تھے، سن لیجئے، اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام وہ تھا کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اس نام کو لینے والا بھی گنہگار ہے، جو نام تھا پہلے، اس کا نام تھا یثرب، یثرب ہے نا۔ اور یثرب کا معنی ڈکشنری میں اٹھا کر کے دیکھیے، یثرب کا معنی ہوتا ہے بیماریوں کی جگہ، یعنی اتنی خطرناک جگہ تھی وہ کہ جو گزرتے تھے بھی ادھر سے نا، تو وہاں کی آب و ہوا میں بھی بیماری تھی، وہاں کی
آب و ہوا میں بھی بیماری تھی، لیکن اللہ کے رسول کی برکت دیکھو ان کے قدموں کے، کہ وہ جگہ جو بیماریوں کی آماجگاہ تھی، جس کے جو ہے فضا میں بھی بیماری تھی، جس کے ہوا میں بھی بیماری تھی، جس کے ہر چیز میں بیماری تھی، مصطفیٰ نے اپنے قدم ناز سے جیسے ہی اسی یثرب کو پر رکھا ہے، اب وہ یثرب نہیں مدینہ بن گیا۔ وہ یثرب جس کی ہر چیز میں بیماری تھی، جیسے ہی مصطفیٰ نے اپنے قدم کو رکھا ہے، اللہ نے اس کے ذرے ذرے میں شفا رکھ دی۔ شفا دیکھتے نہیں جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ خاک شفا لے کے آتے ہیں۔ کیا لے کر کے آئے ہو بھائی؟ خاک شفا۔ کہاں سے؟ بولے ایک ہی جگہ تو ملتی، کہاں ملتی یار؟ مدینہ۔ مدینہ تو یہ مدینہ ہوا کیسے مدینہ؟ یہ مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ہوا، جس کی ہر چیز میں بیماری تھی، صرف آقا نے اپنا قدم رکھ دیا تو اللہ نے اس ہوا میں بھی شفا رکھ دی، اس فضا میں بھی شفا رکھ دی، اور وہاں کی خاک میں بھی شفا، اور اس خاک کا نام ہی خاک شفا ہو گیا، اس کا نام ہی خاک شفا ہو گیا۔ اب دیکھیے مدینہ تو ہم لوگوں نے کہا، اور اس مدینے کے ساتھ ہمارے اکابرین نے کہا نا، صرف مدینہ نہیں کہنا ہے، اس کو مدینہ کہنا بے ادبی ہے۔ ہم نے کہا پھر کیا کہیں؟ تو کہا نہیں، خالی مدینہ نہ کہو، جیسے مکہ کو مکۃ المکرمہ کہتے ہو، ویسے ہی مدینہ کو مدینۃ المنورہ کہو، مدینۃ المنورہ کہو۔ اچھا، یہ وہابیوں کی کتاب میں بھی مدینۃ المنورہ، آپ چلے جائیے مسجد نبوی کے گیٹ پر مدینۃ المنورہ، روضہ مصطفیٰ پر مدینۃ المنورہ، ہر بورڈ پر مدینۃ المنورہ۔ جیسے ہم لوگ سفر کرتے ہیں نا، روڈ پر آتا نا یہ فلاں اتنا کلومیٹر، تو اس مدینے کے ساتھ منورہ لکھا ہوا، لکھا کون؟ انہوں نے ہی لکھا، انہوں نے ہی لکھا۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتا یار، یہ مدینہ کو منورہ کیوں لکھتے ہو؟ منورہ کا مطلب معلوم ہے؟ نور والی جگہ، نور والی جگہ۔ تو یار مدینہ کو مدینۃ المنورہ کیوں کہتے ہو؟ ظاہر وہ پلٹ کے کہے گا نور والی جگہ، نور والی جگہ۔ یار جگہ جگہ ہے، جگہ جگہ ہے، یہ نور والی جگہ کیسے ہو گئی؟ تو کہے گا پلٹ کر کے، جب سے مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا تب سے یہ نور والی جگہ ہو گئی۔ بدبختو شرم نہیں آتی مصطفیٰ کے نور کا تم انکار کہتے ہو، اور جہاں مصطفیٰ اپنا قدم رکھ دے اس جگہ کو نور والی جگہ کہتے ہو۔ سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال یہ تو میں دوسری طرف جا رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ یہ مقدس شہر، شہر مدینہ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ شہر مدینہ ہے جہاں ہمارا امام، آپ کا امام، سب کا امام، سب کا امام، جس کا بچپنا گزرا، صاحب جس کی جوانی گزری، جو مدینے کی گلیوں میں ہر وقت چلتا پھرتا رہا، اسی مدینے کی سرزمین پر یہی حضرت امام حسنین کریمین نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی۔ اچھا حسین بننا جو ہے نا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، کوئی بن بھی نہیں سکتا، کوئی بن بھی نہیں سکتا ہے۔ حسین بنتا کیسے ہے معلوم ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ حسین بہت نرالی اور انفرادی شخصیت کا نام ہے، بہت نرالی اور انفرادی شخصیت کا نام ہے۔ آج ہم بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا، غوث اعظم کا بھی کرتے ہیں، غریب نواز کا بھی کرتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں بھائی کسی بزرگ کا؟ کہ کوئی غریب نواز ویسے غریب نواز نہیں بنتا۔ کیسے بنتا ہے؟ غریب نواز بنتا کیسے ہے؟ تب ان کے باپ کا نام لیتے ہیں، جب باپ ایسا ہوتا ہے، ماں ایسی ہوتی ہے، تب غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھو، ہر کوئی اپنے ماں باپ کی بنیاد پر تو نرالا ہو جاتا ہو،
اور حسنین صرف ماں باپ سے بھی نہیں بنتے، حسنین کوئی صرف ماں باپ کی بنیاد پر بھی نہیں بنتا، حسنین بننے کے لیے لازم ہے کہ حسنین کریمین اگر کوئی بننا چاہتا ہو تو بن نہیں سکتا، اس لیے کہ حسنین کریمین ایسے نہیں بنتا۔ حسنین کریمین جب بنتا ہے جب اس کا نانا سید الانبیاء اور سید الانبیاء ہوتا ہے، اور جب اس کی ماں خاتون جنت ہوتی ہے اور اس کا باپ باب العلم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی کہ اجتماع کے بعد حسنین تیار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے کسی میں مجال جو حسین کی طرح کوئی لا کر کے دکھلا دے؟ ارے جب کوئی سید الانبیاء ہی نہیں ہو سکتا ہے تو حسین کیسے ہوگا؟ کوئی خاتون جنتی ہی نہیں ہو سکتی تو حسین کیسے ہوگا؟ کوئی باب العلم ہی نہیں ہو سکتا